بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، بلاول بھٹو زرداری کشمیر کے دورے پر ہیں اور 3 دنوں سے وہاں وہ کمپین چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بڑی زوردار کمپین چلائی تھی اور اسی طرح کی گرج چمک کے ساتھ ان کی بھرپور انداز میں کمپین جاری ہے الیکشن کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو ہم اپنے پروگرام میں آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں ان پہ بات کریں گے۔ وہاں انہوں نے بہت سارے کچھ الزامات بھی لگائے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بھی خاصی تند و ترش قسم کی گفتگو کی ہے، اور جس کے جواب میں فاروق حبیب نے بھی کوئی بیان دیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے بھی کچھ بیان دیا، اس پہ کچھ جواب دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر شاہ محمود قریشی نے کچھ گفتگو کی، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے ایف اے ٹی ایف کو سیاسی رنگ دینے کے لیے کوئی کسر روا نہیں رکھی، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ جو یورینیم والا معاملہ تھا تو آپ نے وہ کیوں نہیں اٹھایا، اس پہ کچھ نہیں کیا آپ نے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے مختلف فورمز پہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، بھارت کے یورینیم والے معاملے کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ ہم اس معاملے سے، اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر طالبان والی بات، طالبان جو ہیں وہ تیاریاں بھی ہیں، طالبان کے قبضے ہیں، امریکہ کی تیاریاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 11 ستمبر کے بعد، آپ کو کل ہم نے بتایا تھا نا کہ طالبان کے لیے میسج آیا تھا امریکہ کا، امریکہ نے کہا تھا کہ 650 ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود رہیں گے افغانستان میں، اور وہ صدارتی محل کی اور کابل کی حفاظت کریں گے۔ آج اس کا جواب آیا ہے طالبان کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ 11 ستمبر کے بعد فوجی اگر یہاں رکھے گئے تو اس کو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، کیونکہ دوحہ جو مذاکرات تھے ان میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی کنٹریکٹر، کوئی مشیر، کوئی فوجی افغانستان کی سرزمین پہ موجود نہیں رہے گا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف، اور مظہر برلاس صاحب کی طرف جانے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ جی، بلاول بھٹو زرداری۔ کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، وہ کشمیر کا لڑائی لڑے گا، کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے۔ وہ تو آج کل کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے کی کوشش میں ہے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ صرف کلبھوشن یادو کو وہ این آر او دینا چاہ رہا ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانا چاہتا ہے تو عمران خان اکیلا کلبھوشن یادو کو این آر او دلوا دے۔ مظہر برلاس صاحب، یہ کیا بات ہے جی؟ کوئی عمران خان کلبھوشن یادو کو این آر او دے رہا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے ابتدائیے میں گلگت بلتستان کا ذکر بھی کیا، جی، وہاں بھی بلاول بھٹو زرداری اسی طرح تقریریں کیا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ ایک اور بات کیا کرتے تھے وہاں کہ 31 دسمبر کے بعد حکومت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ بڑے ببانگ دہل اس طرح کی باتیں ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ 31 کے بعد سنیاں ہو جان گیاں گلیاں تے پھر کلہ ہی مرزا یار پھر رہا ہوگا۔ مریم نواز بھی وہاں بڑے جوش و خروش سے جاتی تھی۔ اچھا، جی بی کا ایک ماحول ہے، اس لیے کہ وہاں ایک تو الیکشن کا کام نیا ہے، اور پھر تھوڑے سے علاقے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ پھر ان لوگوں کی اپنی روایات ہیں، وہ گیت گاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور جس کے بھی جلسے ہم نے دیکھے وہ بھرے ہوئے تھے، صحیح ہے، مگر وہاں پی ٹی آئی جیت گئی۔ جی ہاں، اب یہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب وہاں کمپین کر رہے ہیں۔ اب اس کمپین سے کلبھوشن یادو کا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں جو سننے والے لوگ ہیں ان کو کلبھوشن یادو سے کیا، صحیح، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ یہ قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے، صحیح، اس کا الیکشن سے یا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات جو ہم تو ہمدردانہ طور پر ہی بات کر سکتے ہیں
کہ پیپلز پارٹی کے اکابرین کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے چیئرمین درست اردو بولیں اور صحیح اردو بولیں، صحیح، اور ان کو یہ جو رومن بلواتے ہیں اس سے گریز کریں، ان کو اردو سکھائیں۔ صحیح ہے، یہ جو ایک بڑا ہمارا المیہ ہے علوی صاحب کہ ہمارے سیاستدانوں کے جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو اردو کا بڑا پرابلم ہے، صحیح، اور اردو کا جو مسئلہ ہے وہ جب تک آپ لوگوں کی زبان صحیح نہیں بولیں گے تو آپ کیسے پاپولر ہو جائیں گے، کیسے مقبول ہوں گے۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ مریم نواز کا یہ ایشو نہیں ہے، جی، اس کی اردو بالکل صحیح ہے، لیکن بلاول کے ہاں ابھی تک یہ ایشو ہے باوجود ٹریننگ کے۔ تو جو اساتذہ ان کی ہیں اگر ان سے نہیں بات بن رہی تو کوئی مرد استاد لے لیں۔ آپ وقت نکال سکیں گے اگر ان کو اردو پڑھانے کے وقت نوبت آ گئی؟ جی، آپ وقت نکال سکیں گے کہ اردو پڑھانے کی آپ کو آفر پیش کی جائے کہ برلاس مجھے ایک دفعہ آپ اچھے کالم نویس ہیں اردو کے، تو آپ ہی تھوڑی سی اردو حضور درست مجھے ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہنا ربانی کھر ہے یہ چونکہ جیتی مظفر گڑھ سے ہیں اور سرائکی نے نہیں آتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سرائکی سکھا دیں۔ تو میں نے کہا جی اس کے لیے تو اس کو 2 گھنٹے آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا، خود ہی کہنے لگے کہ اس کے لیے اتنا وقت نکالنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑے ٹاسک پہ کام کرتی ہیں۔ تو خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی بھی کرے، گزارش یہ ہے کہ اردو درست ہونی چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بات ہے کشمیر کے الیکشن کی، روایات یہی ہیں، ماضی یہ بتاتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے کشمیر کا الیکشن وہی جیتتا ہے، ٹھیک ہے، جی بی کا بھی وہی جیتتا ہے۔ صحیح ہے، اب پہلے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں 3-4 سیٹیں حاصل کی تھیں اور پی ٹی آئی کو 2 نشستیں ملی تھیں، صحیح، اسی طرح کوئی 3 نشستیں مسلم کانفرنس نے لی تھی، ساری مسلم لیگ جیت گئی تھی اس لیے کہ مسلم لیگ کی وفاق میں حکومت تھی۔ صحیح، اب وہ بہت سے مسلم لیگی جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، جو رہ گئے ہیں وہ میرا خیال مسلم کانفرنس میں چلے جائیں گے چونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی جیتے گی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اتحادی پارٹی ہے مسلم کانفرنس وہ بھی اپوزیشن کی باقی پارٹیوں سے زیادہ جیتے گی۔ وہ اس لیے جیتے گی، ایک بات علی رضا علوی صاحب بڑی کشمیر کے اندر ہو رہی ہے کہ ریاستی جماعت تو ایک ہی ہے، صحیح ہے، باقی وہ کہتے ہیں جی یہ پارٹیاں باہر سے آئی ہیں، سمیت پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ انہوں نے کہا نہ مسلم لیگ نون کشمیر کی پارٹی ہے، نہ پیپلز پارٹی اور نہ پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، تو ریاستی جماعت جو ہے وہ تو واحد ایک ہی ہے، وہ مسلم کانفرنس ہے۔ اس بات کا بھی ایک چرچا ہے وہاں۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، آپ کی بات کو درست مان بھی لیا جائے تو وہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو صورتحال پہ پوری نظر رکھتے ہیں کہ وہاں تو پی ٹی آئی کے آپس میں اتنے شدید اختلافات ہیں اور پی ٹی آئی کو مختلف حلقوں میں اتنے پاورفل کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے جو پوزیشن مسلم لیگ نون کی یا مسلم کانفرنس کی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو چلیں ایک مزید ایک اور علیحدہ بات۔ بھلے ایسا ہو، اختلافات پی ٹی آئی میں کہاں نہیں ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ بے تحاشا ہے، کیا گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ صحیح، پنجاب میں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں بہت سے اختلافات ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، پیپلز پارٹی میں بھی یہ ہوگا، مسلم لیگ نون میں بھی ایسا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آنے دیتے کئی باتیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کشمیری ووٹر ہے نا وہ صرف یہ دیکھتا ہے علوی صاحب کے وفاق میں کس کی حکومت ہے تو بس ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں، وہی جی بی والا حساب کتاب ادھر وہی ہو جائے گا، ووٹ اسی کو دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ابھی حالیہ سیاست ہے کشمیر کی اس میں پیسے کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس پیسے والے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، نون کے پاس بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی، لیکن جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے اور وہ کھلے دل سے پیسہ لگا بھی رہے ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے۔ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے نا، اس پہ بھی کسی دن بات کرنی چاہیے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ 20 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے۔ 20 لاکھ سے زیادہ تو اس کا پیٹرول کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ بینر کبھی انہوں نے اسٹکر- حساب لیا الیکشن کمیشن نے؟ نہیں کبھی نہیں لیا کسی ممبر سے، کسی ایم نہیں این اے لیتے، سے، کسی حساب ایم پی اے لیتے سے؟ ہیں اپوزیشن والوں سے لیتے ہیں، نہیں، نہ اپوزیشن سے لیتے ہیں، ٹانگ کے تو نہ رکھتے ہیں، سرکار سے پیشیاں تو لیتے ڈالے ہیں۔ رکھتے ہیں، فلانے دن بھی آ جاؤ تو پھر اس تو بعد پھر آ جاؤ تو ایک بار پھر آ جاؤ تو اس تو بعد پھر آ جاؤ۔ ابھی جو حالیہ الیکشن کمیشن ہے اس سے تو حکومت زیادہ مسائل سے دو چار ہے۔ میں تو کسی پارٹی کی تمیز کیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی ایم این اے، ایم پی اے کو، سینیٹر کو انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب والا ہم یہ ہے تو ہماری لمٹ رکھی تھی یہ ٹھیک ہے، بالکل 20 لاکھ کی ایسے ہی یا 10 لاکھ کی، ایسے ہی۔ تو آپ کے اخراجات اتنے کیسے ہو گئے؟ وہ بات تو ہمارے موضوع سے تھوڑی ہٹ کے ہے، لیکن بہرحال کیونکہ الیکشن کمیشن کی اب پچھلے دنوں بڑا شور مچا ہوا تھا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، لگ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اچانک کہ دھول بیٹھ گئی۔ وہ نکل آئے گا پھر کے، طول نہیں بیٹھی، اس پہ کام پھر ہو جب رہا ہے۔ ضرورت پڑے گی پھر شور شرابہ اس پہ شروع ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ساری اتنے پارٹیوں کا سالوں ہو سے رہا ہے صاحب۔ چل رہا ہے اور اس پہ کوئی انتظار ہی کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے الیکشن کمیشن میں اور حکومت میں کئی معاملات پر اختلافات ہیں جس کا میڈیا میں ذکر ہوتا رہتا ہے، تو میرا خیال ہے اس پہ کام ہو رہا ہے فارن سب فنڈنگ۔ سے زیادہ تو یہ الیکٹورل جو مشینیں لگا رہے ہیں، سارا کنٹرول روم۔ اچھا، یہ جو الیکٹرانک ووٹ ہے نا، اس سے وہ لوگ پریشان ہیں جو دھاندلی کرتے ہیں۔ کسی اور آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی جو بہترین جمہوریتیں ہیں وہاں الیکٹرانک ووٹ ہے اور وہاں کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں مسئلہ ہے اس لیے کہ یہاں تو 8 گھنٹے کے لیے ہمارے سسٹم میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو آر ٹی ایس سسٹم تھا نا اس ملک میں، یہ مطلب وہ بھی کمپیوٹر ریلیٹڈ ہی ایک سارا سلسلہ تھا نا جو انہوں نے کیا تھا، تو یہ سارا کا سارا نظام اگر اس پر لے کے جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر وہی چن چڑھے گا جو چن چڑھانے والا چاہنا چاہے گا۔ نہیں، وہ انڈیا میں کیوں نہیں چڑھتا؟ نہیں چڑھتا، اچھا ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں نہیں ہوتا، کئی ملکوں میں نہیں، صحیح۔ یہ سسٹم لاگو ہے۔ مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے جو مردوں کے ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور جو پتہ نہیں جنہوں نے کئی کارڈ بنا رکھے ہوتے ہیں اور ووٹر لسٹوں میں نہ، یہ اس میں ہماری دیکھیے، اس میں ہماری روایتی پارٹیاں پریشان ہیں۔ چلیں ہم دوبارہ بلاول پہ آتے ہیں اور کشمیر پہ آتے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ کٹھ پتلی وزیر اعظم جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، ہم نیند میں بھی کشمیر پر کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ نہیں تو غلطی کیا انہوں نے کی ہے؟ وہ تو کشمیر کے وکیل ہیں، انہوں نے تو کہا میں کشمیر کا وکیل ہوں۔ دیکھیے 2-4 باتیں بلاول بھٹو زرداری یا ان کے ابا حضور یا میاں نواز شریف صاحب نہیں کر سکے جو عمران خان نے کی ہیں۔ کیسے؟ یہ جو ڈو مور والے مطالبے تھے امریکہ کے، عمران خان نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، پھر پریشر پڑا۔ ایک آپ کو پتہ بڑا اسلامی ملک جو ہے مڈل ایسٹ کا، بڑا ناراض بھی پہلے رہا ہم سے، پیسے بھی مانگ لیے، لیکن عمران خان نے نہیں کیا سمجھوتا۔ اسرائیل کی بات آئی تو عمران خان نے کہا نہیں، کسی صورت نہیں تسلیم کرتا۔ ابھی طالبان کی بات آئی تو اس نے کہا جی ہم کیوں اپنی زمین دیں کہ یہاں سے ایکشن ہو، بمباری ہو کسی پہ۔ یہ باتیں یہ نہیں کر سکتے، یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ صحیح جی۔ مظہر برلا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جس دلیرانہ انداز میں پاکستان کے حوالے سے جب موقف اپنا رکھا ہے، ماضی کے حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس انداز میں پاکستان کا دفاع کرتے، اس انداز میں پاکستان کا نیریٹو بلند کرتے اور اس انداز میں قوم کو دبنگ انداز میں ولولہ دیتے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ोरदार गुफ्तगू पे बात कर रहे थे, उनके तबसरों पे बात कर रहे थे और जिस तरह गरज चमक के साथ वो बोल रहे हैं उस पर बात कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी सी इस पे बात और करना बाकी है। कश्मीर में मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, अभी हाल दूर है इलेक्शन, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है, कंपेन शुरू हो चुकी है, तो बात भी हो रही है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जवाब में आए दिन को फ़ारूक हबीब ने भी और अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये 3 दिन से चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। और फ़ारूक हबीब का कहना तो ये था कि ये इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर भी इसी तरह की ज़ोरदार तकरीरें की थी और जो नताइज सामने आए सारे जहान के सामने आए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से और फवाद चौधरी के इस बयान के हवाले से। मज़हर बरला साहब, आपकी क्या राय है? गुजारिश ये है कि एक हद तक तो बात उनकी ठीक है, इस पे हमने तबसरा किया है, कर दिया। अभी गुजारिश ये है कि ये दोनों ज़ाहिर है हुकूमती वज़ीर हैं, हुकूमती तर्जमान हैं, वो जो भी वज़ीर आज़म पर या हुकूमत पर वार करेगा उसका जवाब देंगे, उनकी ज़िम्मेदारी यही है, उनकी ज़िम्मेदारी ड्यूटी है। यही है। और उसमें आपको ये जो हमारी सियासत में ना एक बदतहज़ीबी आ गई है कि अब बातें करते हुए लोग लफ्ज़ों का ख्याल नहीं करते कि कौन से लफ्ज़ मुनासिब हैं कौन से नहीं, जो मुंह में आता है कह देते हैं। तो यही हाल सबका है, ऑलमोस्ट सबका है। ज़ाहिर है कि हम ये कहें कि फ़लाँ बड़ा नपे तोले अल्फाज से बात करते हैं और फ़लाँ ऐसा ये नहीं। लोग थे ना नवाबज़ादा नसरुल्लाह, वो बड़े महज़ब अंदाज में गुफ्तगू करते थे, अच्छा लोग जवाब भी देते थे तो बड़े मलफूफ अंदाज में मोहब्बत भरे, शाइस्तगी थी ना, शाइस्तगी थी। रवादारी थी, अब वो नहीं है। एहतराम बाहमी अच्छा था। उसमें पता नहीं अब ये पैसा आ गया है हमारी सियासत में या अदम बर्दाश्त है या क्या है। ये 30 जून को मनाया जा रहा है पार्लिमान का जो आलमी डे है, जी हाँ। उसमें दुनिया के 200 ममालिक जो अरकान हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन 200 ममालिक में देखिए बहुत से मुल्कों में बादशाहत भी है, कई मुल्कों में सदारती निज़ाम है, कुछ मुल्कों में पार्लिमानी निज़ाम है। हमारे यहाँ एक तरह से पार्लिमानी निज़ाम है जी। लेकिन हमारी पार्लिमान का अमल जो है वो कई मरतबा रुका और फिर पार्लियामेंट वजूद में आई, फिर अमल जारी हुआ, फिर रुका। इसमें आप देखें कि जो 10 अगस्त 1947 है उसमें नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान और ख्वाजा नाज़मुद्दीन उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल को स्पीकर बना दिया, ऐसे ठीक है। ये जो सिंध असम्बली की इमारत है ये बड़ी तारीख़ी है, इसमें हमारी पहली एक तरह से असम्बली का इजलास हुआ। दुरुस्त है। तो उसके अगले दिन फिर कायद आज़म ने हलफ उठाया बतौर गवर्नर जनरल के और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने वज़ीर आज़म के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बड़ा खेल ये हुआ कि हमारे जो बानियान पाकिस्तान थे वो इब्तदाई सालों में ज़िंदगी ने वफा नहीं की, चले गए। उसके बाद हमारी हुकूमतें इस तरह बदलती रहीं कि नेहरू चूँकि 1947 से लेकर 1962 तक वज़ीर आज़म रहा इंडिया का 15 साल, सही है। तो उसको एक दिन कहना पड़ गया कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं तब्दील करता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल दिए जाते हैं। सही है। तो उसमें कोई चंद रोज़ के भी वज़ीर आज़म रहे। खैर हमारा एक आइन बना 1956 में, उसमें भी पार्लिमान का जो तकाज़ा था वो पूरा नहीं हुआ, यानी उसमें हमने कौमी असम्बली तो बना ली लेकिन सेनेट का ख्वाब अधूरा रहा जो ईवान बाला है। तो उसके बाद 58 में ये सिकंदर मिर्ज़ा साहब आ गए, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, और उनको 20 दिनों बाद ही अयूब ख़ान ने फ़ारिग कर दिया। तो हमारी पार्लिमान का जो निज़ाम है एक तरह से रुक गया। सही। फिर ये 70 में आया चला निज़ाम, उसमें भी देखिए हमारे इख्तलाफात इतने
ہو گئے ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی، اور پھر ایک طرح سے نفرت کا لاوا تھا بنگال میں، تو ہمارے اقتدار کی اس رساکشی میں ہمارا ملک آدھا چلا گیا۔ پھر ہم نے خیر 1973 میں بنایا آئین، اس پہ سب لوگوں نے دستخط بھی کیے اور سینٹ وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی 73 کے بعد 4 سال چلا تو پھر مارشل آ گیا۔ اچھا جی، اس مارشل کا خاتمہ ہوا تو جنیجو صاحب ایک غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں وزیر برسر اعظم اقتدار آ بنے، گیا۔ تو وہ خیر مارشل سمجھ لیں ایک طرح سے ضیاء الحق کی موت سے ختم ہوا۔ جی ہاں، اور ضیاء الحق کی پھر ہمارا سسٹم جنریشن چلا بھی نہ بن سکی۔ پارلیمان کا، تو اس میں پھر 12 اکتوبر 99 کو ایک بریک آ گئی، جنرل مشرف اقتدار میں آ گئے۔ تو ہمارے ہاں پارلیمان کا جو نظام ہے وہ شاید اس وقت تک وہ نتائج اس لیے نہیں دے سکا کہ ہمارے ہاں پارلیمانی سسٹم چل نہیں سکا۔ چل نہیں سکا یا چلنے نہیں دیا گیا؟ اب اس میں دیکھیے ہمارے اپنے سیاستدان بھی تو بہت کرتب دکھاتے ہیں۔ مثلا جی ڈی اے کا ایک اجلاس ہوتا ہے 96 سے، تو اس میں نواب زادہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، 11 جماعتی اتحاد تھا۔ اس اتحاد نے مطالبہ کیا کہ فوج اقتدار میں آئے، فوج میں داخلت کرے۔ اسی طرح جو 77 میں تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف قومی اتحاد کی، وہ بھی فوج کو دعوت دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ہم خود نہیں سنتے دیکھتے کہ ہمارے سیاستدان یہ بیانات داغتے ہیں کہ اب بھی فوج نے نہ سوچا تو کب سوچے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا اچھا، ہے۔ یہ تحریکیں پاکستان میں کیسے چلتی ہیں؟ یہ اچانک بڑی زوردار سی تحریکیں ان میں جان پڑ جاتی ہے، ان میں آکسیجن کہاں سے ڈلتی ہے؟ تحریکیں دیکھیے پاکستان میں اب تو تحریکوں کے مختلف طریقے ہو گئے ہیں۔ اب تحریکیں شاید اتنی جاندار نہیں رہی، اس سے پہلے جاندار ہوتی تھی۔ مثلاً 67 میں 68 میں مولانا باشانی کی جو کسان کانفرنسیں تھیں جو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوئیں، وہ بڑی جاندار تھی۔ مولانا باشانی کی احتجاجی تحریک بڑی جاندار تھی، بھٹو کی احتجاجی تحریک بڑی جاندار تھی، پھر قومی اتحاد کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مفادات جو ہیں ان کا کھیل سیاستدانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک آپ دیکھیے نا، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کتنے اختلافات تھے، لیکن وہ عمران خان کی مخالفت میں ایک ہو گئے۔ تو یہ جو اقتدار کا کھیل ہے اس کی محبت سیاستدانوں کو جمع کر دیتی ہے۔ صحیح جی، اقتدار کا کھیل جو ہے یہ بڑا خوفناک ہے، اور یہ محبتیں بھی پیدا کرتا ہے، بغض بھی پیدا کرتا ہے، نفرتیں بھی پیدا کرتا ہے، لڑائیاں بھی جنم دیتا ہے اور قریب بھی لاتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اوورآل جو صورتحال ہے پارلیمانی نظام پاکستان میں، پارلیمانی سسٹم کس طرح رہا، ماشاء اللہ کس طرح رہے، جمہوریتیں کس طرح آئیں، کس طرح گئیں، ساری صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنا، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت نے FATF کے موقع پر وہاں اس فورم میں سیاسی رنگ بازی کی پوری کوشش کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے پوچھا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ FATF کے لوگوں کو یہ ذرا بتانا چاہیے کہ یہ سیاسی فورم ہے یا ٹیکنیکل فورم ہے۔ مظہر برلا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی رضا علوی صاحب، ایسے تو پرسوں ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، جی، لیکن یہ موضوع پھر چھڑ گیا ہے۔ دراصل FATF کہا یہ جاتا ہے کہ تکنیکی فورم ہے، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل فورم ہے، صحیح، چونکہ اس میں سیاست آ جاتی ہے۔ جن ملکوں کو امریکہ کی اشیر بعد ہے،
ان کا کوئی گناہ نہیں، ان کی کوئی خطا نہیں، کوئی جرم نہیں، اور جو امریکی پالیسیوں سے ذرا دور ہیں ان کے گناہ بھی ہیں، ان کی خطائیں بھی ہیں، ان کے جرم بھی ہیں۔ اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف بالکل درست ہے کہ جب 27 میں سے ہم نے 26 نکات پورے کر دیے تو اب تو جواز ہی نہیں رہتا تھا گرے لسٹ میں جانے رکھنے کا، ظاہر ہے ٹھیک آپ ہے۔ کو کئی وائٹ لسٹ میں ڈال دیتے، کلیئر کر دیتے۔ اب یہ ایک اور نون لیگ کے ایک دو آدمی ہیں، انہوں نے بڑا اس پہ کہا کہ حکومت یہ نہیں کر سکی، وہ نہیں، پھر مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا حکومت کو کہ جناب والا یہ گرے لسٹ میں آپ کے دور میں نام گیا تھا، اس کا جواب نون لیگ کے پاس نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ جو روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے اس میں 1.5 ارب سے زیادہ ڈالرز آ گئے ہیں، جی، پاکستانیوں نے بڑا اس کو سراہا ہے، صحیح۔ اس میں حصہ بھی لیا ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے، اچھی خبریں آنی جی ہاں، چاہیے۔ اچھی خبریں ہیں جی، اچھا اس ملک کے لیے جو بھی بہتر ہے وہ آئے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان سے سوال یہ بھی کیا گیا کہ آپ نے جو بھارت میں یورینیم کا جو معاملہ ہے، بارہ سمگلنگ اور ہر چیز پر سارے عام موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس مسئلے کو پراپر انداز میں ہائی لائٹ نہیں کیا۔ انہوں نے میڈیا پہ ڈالا ہے کافی بات۔ اچھا، اب اگر میڈیا نے اس پہ نہیں بولا، میڈیا ہم نے تو بولا تھا ریڈ زون سارا میں، میڈیا بولتا رہا ہے، جو نہیں، دفتر نہیں، خارجہ کی یا وزیر خارجہ کی نالائکی ہے وہ بھی گزارش میڈیا پہ یہ ڈال ہے، دیتے ہیں آرام سے۔ گزارش یہ ہے، ہم نے تو نہیں باہر جا کے لابنگ کرنی۔ دیکھیے ہم کسی اخبار یا کسی اور پروگرام کے ذمہ دار نہیں نہیں ہیں، ہم ہیں، تو اپنی بات کریں گے ایسے نا۔ ہی۔ ہم نے اس پروگرام میں ریڈ زون میں بارہا یہ بات کی، یورینیم والی ایسے ہی ہے۔ اٹھایا۔ اب اگر میڈیا سے شکوہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو بلاتے، بریفنگ دیتے۔ کبھی کوئی بریفنگ دی انہوں نے؟ نہیں دی۔ کبھی وزارت خارجہ کے افسران نے میڈیا کو بلا کر کہا، وہ روٹین کی جو ایک پریس بریفنگز کا ایک جو اسٹیریو ٹائپ سسٹم ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک عقل اور دانش سے بھرپور کام اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ جو آپ کی ریاست کا معاملہ ہے اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو وزیر اطلاعات ادھر ادھر بیانات دیتے ہیں اس کی بجائے، اور حماد اظہر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ صحافیوں کو بلاتے، انہیں کہتے کہ دیکھیے یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ لوگ ہماری مدد کریں، اگر آپ 10% آگے بڑھ رہے ہیں تو 50% مظہر بڑھیں۔ برلا صاحب، میں تو بسات احترام سارے ٹی وی چینل، سارے اخبارات کو، ظاہر ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا کثر نفسی سے ہر کسی نے خبریں بھی چھاپی، ہر چینل پہ اس پہ خبریں بھی لگیں، میڈیا نے یہی کچھ کرنا ہے نا۔ یا اگر میڈیا نے ہی سارا ملک چلانا ہے، ان کی جہاں جہاں نالائکی ہیں ساری میڈیا پہ ڈال کے، جو بھی ہیں ڈھیر سارے نالائق اپنی نالائکیاں میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر میڈیا کے ذمہ ڈال دیں، ملک آپ نے چلانا ہے، ملک فارن افیئرز آپ نے چلانے ہیں، انٹرنل افیئر آپ نے چلانے ہیں، امن و امان آپ نے چلانا ہے، میڈیا والے آئیں آپ چلائیں، ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا، ہاں جی، میں کہتا ہوں جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن حضور آپ ہمیں بتاتے تو صحیح۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، اگلی خبر کی طرف جانا ہے۔ طالبان کا آپ کو پتہ ہے 11 ستمبر کے انخلا کی ڈیڈ لائن آئی ہوئی ہے، انہیں جانا ہے، تو کل انہوں نے کہا تھا کہ 650 فوجی رہ جائیں گے، آج طالبان نے کہا ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ دو معاہدے پر جب ہم نے دستخط کیے تھے تو اس سے پہلے 18 مہینے مسلسل مذاکرات چلتے رہے تھے۔ وعدے میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی کنٹریکٹر بھی نہیں رہے گا، کوئی مشیر وغیرہ بھی نہیں رہے گا، فوجی تو درکنار، تو اگر یہ رکے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب اصولی بات تو یہ ہے کہ وعدے کی پابندی ہونی چاہیے، پاسداری ہونی چاہیے، لیکن اب کیا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ افغانستان سے کوئی 50 رکنی وفد پہنچا ہوا ہے واشنگٹن، یہ کٹھ پتلیوں کا، جی، وہ کہہ رہے ہیں اوہو سانو بچا لو، کچھ فوجی وہاں چھوڑ دو، لیکن امریکن کو یہ چاہیے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے قطر میں طالبان کے ساتھ 18 مہینے اگر جو ڈسکشن ہوئی اس کے بعد معاہدہ ہوا، اس پر بنوان عمل ہونا چاہیے، پھر ہی امن کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے
اور وہاں اپنے کچھ فوجی چھوڑ دیں گے تو پھر کسی پہ ذمہ داری نہیں، چونکہ آپ نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، آپ نے جو معاہدہ کیا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا پوری طرح، اور اب آپ ایک طرف معاہدہ کر کے پھر آپ کی بدنیتی جاگ گئی بعد میں، تو بدنیتی جو ہے وہ بدامنی کو جنم دیتی ہے۔ رشید دوستم جو ہے وہ بھی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے علاج کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں، اور اس کے علاوہ پینٹاگون نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں 419 اضلاع ہیں نا، 419 اضلاع میں سے 81 اضلاع جو ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہیں۔ پینٹاگون نے اس بات کو اقرار کیا ہے۔ چلیں یہ تو انہوں نے مانا ہے نا، جو آفیشلی مانا ہے، ہاں جی، طالبان کا دعویٰ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جی ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے ہمیں ضرور صحیح کہ طالبان کے پاس کتنے ہیں اور پینٹاگون نے کتنے مانے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پینٹاگون کا کنٹرول کتنوں پہ ہے، یا ان کی جو بنائی ہوئی حکومت ہے اس کا کنٹرول کتنے پہ ہے۔ اس کا کنٹرول تو کابل پر بھی نہیں ہے، ایسے ہی۔ کابل پر بھی کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے وہ امریکی فوجیوں کے محتاج ہیں، تو محتاج لوگوں کو اقتدار دے کے امریکی جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا معاملہ یہی سمجھا جائے کہ یہ کام ٹھپ ہی ہے، پھر طالبان ہی آئیں گے، اور خانہ جنگی کی جو صورت ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے نا، پاکستان پر بھی تو اثرات پڑیں گے نا مظہر برلا صاحب۔ بالکل پڑیں ایک بات ہے کہ گے اگر یہ جی۔ سارے چلے جاتے ہیں جس طرح پیسے پہلے گئے تھے تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر تو معاہدے پر منوان عمل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے خانہ جنگی روکی جا سکتی ہے، اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر خانہ جنگی ہے۔ ہاں، اگر معاہدے پر بڑا اچھے طریقے سے جس طرح کے معاہدہ کیا گیا، 18 مہینے کی محنت کے بعد، 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے پر اگر عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر حالات خراب ہونے کا خدشہ بالکل موجود ہے، لیکن اگر اچھے طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔